میں مہر محمد نعیم آج ایک نئے ویڈیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا ٹاپک ہے ہمارا نظام تعلیم اور ترقی یافتہ ممالک ان کا نظام تعلیم، ہمارا پڑھانے کا طریقہ اور ترقی یافتہ ممالک میں پڑھانے کا طریقہ، ہمارا طریقہ تدریس اور ترقی یافتہ ممالک ان کا طریقہ تدریس۔ سر، معذرت کے ساتھ اس ویڈیو میں تھوڑا سا اپنی حکمران پارٹیاں، اپنے حکمران، اپنی گورننگ باڈیز، ان کو تھوڑا سا سینسیٹائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا را سر ہمیں آدھے تیتر آدھے پٹیر نہ بنائے۔ خدا را ہماری آنے والی نسلوں پہ رحم کیا جائے۔ خدا را ہمارے بچوں کو جو ایکچوئل ایجوکیشن ہے اس کی طرف فوکس کرنے پر مجبور کیا جائے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ہم تو وہی کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہے، جو ہمیں سونپا گیا، جو ہمیں دیا، لیکن جدید دنیا جو ہے وہ اس لہج پہ نہیں ہے، اب وہ اس سے آگے سٹیپ اپ کر چکے۔ بیسیکلی میری ویڈیو کا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں، میری ویڈیو کا مقصد صرف ایجوکیٹ کرنا ہے، اور میری ویڈیو کا مقصد میرے ان بھائیوں، دوستوں، بہنوں کو بتانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ تعلیم جو ہے وہ جسٹ ایک میموری بلڈ کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، مطلب ہم اچھے یادداشتیے پیدا کر رہے ہیں، ہم اچھے اسٹوڈنٹس نہیں پیدا کر رہے، ہم اچھے انوینٹرز نہیں پیدا کر رہے، ہم اچھے ڈیولپرز نہیں پیدا کر رہے، ہم جسٹ وہ پیدا کر رہے ہیں جو پورا سال ایک چیز کو یاد کریں گے، ایگزام میں اس یاد کی ہوئی شے کو لکھ سکیں گے، اور اس یادداشت لکھی گئی پر ہم نمبر حاصل کر کے خوشیاں منانے والے، بس دیٹس اٹ۔ اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ انوویشن کہاں پہ ہے، یہاں پہ سیلف کریشن کہاں پہ ہے، یہاں پر خود سے بچے کا جو پرفارم کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کہاں سے ہے؟ اب میرے بہت سارے دوست اور میرے بہت ساری اتھارٹیز جواب دیں گی جی پریکٹیکل سسٹم ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم۔ سر وہ پریکٹیکل سسٹم آپ 1990s کے اشرا سے لے کے چل رہے ہیں، وہ ابھی تک چل رہا ہے، سلیبس چینج ہو چکے، آپ نے ان کو ابھی تک چینج نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو تھیوری ہماری بکس کے اندر موجود ہے، پریکٹیکل اس طرح سے ترتیب نہیں دیے گئے ہوئے۔ پریکٹیکل سسٹم ہمارا وہی آج تک پرانا ہی موجود ہے۔ پریکٹیکل سسٹم جو ہے وہ بالکل ہٹ کے ہے جو تھیوریٹیکلی بچوں کو ہم جس طرح سے پڑھا رہے ہیں۔ کبھی خدا را جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس بات پہ غور کیجیے، ہم تو پڑھانے والے ہیں، ہم تو پڑھا رہے ہیں، جو موجود ہے اس کو پڑھا رہے ہیں، لیکن تجویز بھی دینا ہم پر فرض ہے جہاں تک ہم اپنے معاشرے کی بہتری میں رول پلے کر سکیں۔ ہمارا طریقہ تدریس جو ہے وہ صرف حافظ پیدا کر رہا ہے کہ آپ کتنا اچھا یاد کر سکتے ہو، ہم انوینٹرز پیدا نہیں کر پا رہے۔ اب انوینٹرز پیدا نہ کر پانا اس میں ہمارا فیلئر نہیں ہے، اس میں پڑھانے والے کا فیلئر نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پالیسی میکنگ، کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی رول موجود ہے۔ تو میری درخواست ہے اپنے حکمرانوں سے، خدا را ہم اب اسٹوڈنٹس حافظ پیدا کرنے کی بجائے ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں پریکٹیکل پیدا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، جو ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، الٹیمیٹلی ہماری کنٹری کے لیے ایک فخر کا باعث ہوگا۔ میں اس میں کچھ ایگزامپلس جو ہے وہ بھی شیئر کروں گا اور کوٹ کروں گا۔ میرا ایک امریکن بچہ جو تھا وہ ٹیوشن لے رہا تھا، اور میں حیران ہو گیا ان کا طریقہ تدریس دیکھ کے، اور مجھے پڑھانے میں بھی مزہ آتا تھا اور اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ لائک ایک ان کا آن لائن پورٹل بنا ہوا ہے جس میں ہر بچے کا اپنا اپنا ایک لاگ ان یوزر نیم مطلب پاسورڈ موجود ہے، اپنا اپنا وہ لاگ ان ہوتا ہے، اس کو الاؤڈ لیبارٹریز ہیں، اس لیبارٹریز کے اندر اس کی سولوشن مینجمنٹس ہے، اور وہ پڑھ نہیں رہا، وہ صرف اور صرف پڑھ نہیں رہا، وہ اس ورچوئل لیب پر پریکٹیکلی پرفارم بھی کر رہا ہے، جس سے کنسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ دیکھ کر، اور مجھے افسوس ہوا وہ دیکھ کر ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا کروا رہے ہیں، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کیا کروا رہے ہیں۔ بچے ان کے مائنڈ ایوریج ہیں، لیکن وہ پڑھا لکھا کے ان کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ہمارے پی ایچ ڈی بندوں کو بھی وہ کمپیٹ کرتے ہیں جو ان کے سیکنڈری لیول کے بچے۔ وجہ ان کی کنسیپٹس ہیں، ان کے کنسیپٹس بہت کلیئر ہوتے ہیں، وجہ اس کی کہ ان کو پریکٹیکل بیسڈ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی تک میڈیم کا رول ہی نہیں ختم ہوتا۔ میڈیم پہ میں بہت پہلے بہت ایک کریٹیکل ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے کافی کریٹیسائز بھی کیا تھا۔ خیر وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ ہم نے میڈیم اردو رکھنا، ہم نے میڈیم انگلش رکھنا،
اور اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے وہ بات بڑی ایک ہیکٹک بن چکی ہوئی ہے. ہم نے بات بچے کو پنجابی میں سمجھانی ہے، پھر اردو میں کر کے میڈیم کے لحاظ سے بتانی ہے، پھر انگلش والوں کو اپنے انگلش میں بتانی ہے. مطلب بات سمجھانی پنجابی میں، ان کے لکھنے کے قابل کرنے کے لیے اردو میں ٹرانسمیٹ کریں گے، اور ان کے والدین کی خوشی کے لیے اسی فکرے کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتائیں گے. ہمارے جو خط و خال ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، وہ بہت مختلف ہے. خیر، اصلاحی بات کی طرف آتے ہیں. تو اب یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے انوینشنز میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے بچے انوینشنز کی طرف نہیں جا پاتے. ان کو یاد تو بہت کچھ ہے لیکن یہ لکھ کچھ نہیں پاتے، اپنی طرف سے سیلف کریشن کی طرف یہ نہیں جا سکتے. اب یہاں پر آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جواب دیں گے، جی ہمارا تو سیلف کریشن کا 5ویں اور 8ویں سے ہی سسٹم شروع ہو جاتا ہے. سر 5ویں اور 8ویں میں سلیبس تھما دیے جاتے ہیں، بکس دے دی جاتی ہیں جو بچوں کو اٹھانا انتہائی آپ کہہ لیں نقصان دہ. آپ بچوں کی گروتھ روک رہے ہیں، ان کو ہیوی بیگ اور پیٹیاں اٹھاؤ گے. میں تو ان کو پیٹیاں کہتا ہوں، وہ بیگ نہیں ہے، وہ پیٹیاں ہیں جس طرح سے ان بچوں پہ لادی گئی ہوتی ہیں. یہی ان کی ڈیولپنگ ایج ہے. آپ اس ڈیولپنگ ایج میں ان پہ یہ بوجھ لاد کے ان سے کیا کروا لیں؟ پیٹیاں لاد دی جاتی ہیں. خیر، ان پیٹیوں کے بعد ان کو ایک پیفرا پیکٹا مختلف نام سے آپ ان کے لیے ایک باڈی بنا کے ایگزام کنڈکٹ کروا دیتے ہیں. وہ پیپر جو ہیں وہ آپ پی ایچ ڈی ٹیچر اسکالر جو ہیں ان کو آپ پکڑا دیں. آپ مجھے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ 100% کر کے مجھے دکھائیں. وہ نہیں کر پاتے. یہ سیلف کریشن نہیں ہے. آپ بچے کی کریٹیوٹی کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہتر نظام جو تھا وہ تو اس سے پہلے تھا، جو اینول سسٹم کی بنیاد پہ بچوں سے ایگزام لیے جا رہے تھے، ان کی بیس پہ وہ فیل پاس ہو رہے تھے. بچے جو تھے وہ پروموٹ بھی ہو رہے تھے، اور جو نہیں پروموٹ ہو پاتے تھے وہ بچے نیچے رہ جاتے تھے. تو وہ ایک بڑا اچھا، اب اس پیفرا پیکٹا اور ڈیفرنٹ انداز سے جو ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں، جو ایگزام کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی سیلف کریٹیوٹی اگر آپ کا آنسر ہے تو وہ نان ویلڈ. پھر اس کے بعد 9th-10th میں بچے آ گئے. اب 9th-10th میں بھی وہ کہا گیا جی ان کا تھیوریٹیکل پیپر الگ سے ہوگا، ان کا پریکٹیکل پیپر الگ سے ہوگا. اب جو تھیوریٹیکل پیپر آپ ان سے کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ بکس میں سے یاد کیا گیا لے رہے ہیں، اور یاد ہم کروا ان کو کیا رہے ہیں، ایئر 1950s، ایئر 1720، ایئر 16 یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کہاں پہ پہنچ چکے ہیں؟ ماڈرن سائنسز ایوالو ہو چکی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایوالو ہو چکی ہے. ہم اپنے بچوں کو ابھی بھی 1600 کچھ میں لے کے بیٹھے ہوئے. مجھے یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات یاد آ گئی کہ یہاں پہ نہ تو ہم بدلنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی ہمیں علم دینے والے یا ہم سے اوپر والے درجے پر بیٹھے لوگ، نہ وہ بدلنے کے لیے تیار ہے. میری ماسٹرز کلاسز میں ہمارے ایک بہت، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے اگر وہ حیات ہیں، تو انہوں نے ہمیں تب 2009 میں ہمیں جو بک لگوائی گئی وہ اس بک کا 1985 کا ورژن تھا. ہم لوگوں نے بہت ریزسٹ کرنے کی کوشش کی کہ سر ہم اس کا لیٹسٹ ورژن لیں. وہ کہتے نہیں، آپ نہیں لاؤ. وجہ کیونکہ یہ میں نے پڑھی اور یہی میں آپ کو پڑھاؤں گا. اب آپ سوچیں ذرا، 1985 کے بعد اس بک کے میرا خیال ہے 7-8 ایڈیشنز جو تھے وہ آ چکے تھے تب تک. لیکن ہماری سوچ وہیں پہ رہے کہ یہ میں نے نہیں پڑھی، اب والی جو میں نے پڑھی ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. خیر، مدعے کی بات پہ آئیں. اب ہم نے جدید ہونے کے چکروں میں ہم نے سلیبس چینج کر دیا، ہم نے نئی بکس جو ہیں وہ ایوالو کر دی. اب ان کو میں ایوولوشن کہوں، وہ میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو ان کو ایوولوشن کیوں کہوں گا. میں اس کے کنٹینٹس کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، میں ان کے موڈ آف پریزنٹیشن کو آپ کی نظر میں ایک تجویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے حضور ایک تجویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا کنٹینٹ جو ہے اس پہ مجھے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وے آف پریزنٹیشن اس کی ٹھیک نہیں. اس میں جو آپ کے فکرے، جو آپ کے سبجیکٹس، جو آپ کے چیپٹرز، جو آپ کے ٹاپکس لکھے گئے ہیں، خدا را ان کو اس لیول کے بچوں پہ آ کے بھی تو دیکھیں. یہ سیکنڈری لیول کے بچے ہیں، اور جو اس میں زبان استعمال کی گئی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی یا ایٹ لیسٹ اسکالر لیول کے بندوں کے پڑھنے میں. جو ہم تو پڑھ سکتے ہیں سر، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی بیسس
یہ نہیں ہے, ان کے گراس روٹس یہ نہیں ہے. ان بچوں تک یہ بات پہنچانا ہمارے لیے مشکل بھی ہے اور ان بچوں کو خود سے کور کرنا بھی مشکل ہے. آپ خدا رہا ان پہ نظر ثانی کریں, ان میں جو آسان ورڈز ہیں آپ ان کو انٹروڈیوس کروائیں. میں 6ٹھی کلاس کی انگلش کی بات کرتا ہوں, میرے ریلیٹیوز کچھ انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے جو کہ نیشنل ہے وہاں سے, اور پچھلے 10-12 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے بچے وہیں پہ پلے بڑے اور ان کے بچے اسکولنگ کر رہے ہیں. میں نے ان کے بچوں کے سامنے اپنے بچے کی 6ٹھی کی بک رکھی, میں نے کہا اس کی ریڈنگ کریں. اب ان کی ماں بول پڑی ہے, کہتی اتنی مشکل انگلش تو ہم لوگ نہیں پڑھتے, یہ آپ کا یہ لیول ہے انگلش کا. میں نے کہا جی. کہتی یہ بچے کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے؟ میں نے کہا اس سے ہمارا سروکار کوئی نہیں. جس طرح ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک پڑھی جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اسی طرح ان بچوں کو ان باتوں پہ لگا دیا گیا ہے کہ بس اس کو پڑھی جاؤ, آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا. تو میرا جہاں تک ایک ذاتی خیال ہے یا ذاتی رائے ہے, تو میڈیم ایک تو وہ جو بچوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ ہے. دوسرا, جو ہم لینگویج سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیس لینگویج نہ استعمال کی جائے. وہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح ہماری اردو لکھنؤ والی ہوتی ہے اور عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی, اسی طرح آپ نے بھی سر وہی لکھنؤ والی انگلش نکال کے ڈال دی. یہ لکھنؤ والی انگلش جو ہے یہ تو انگریزوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی, جو آپ لوگ ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں کہ یہ پڑھو جی. اس کا آسان حل تھا, اس کی آسان انگلش بن سکتی تھی, آسان بنائی جاتی. خیر میرا, ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو, ہم نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو انہی باتوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے. کریٹیوٹی سے ہم دور چلے گئے, کریٹیوٹی جو ہے وہ کہیں اور ہے, اور پھر ہم ناکارہ نظام تعلیم کا رونا روتے ہیں. نظام تعلیم ناکارہ نہیں ہے سر, ریزلٹس جو ہیں وہ ناکارہ نہیں ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ محنت کر رہا ہے, صرف اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی بہت افلاطون یا لائق نہیں ہیں, لیکن جتنی کہ ایک ناقص سوچ ہے اس کے مطابق جو ہے اپنی حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنا 100% دے سکیں. لیکن اس 100% دینے کے باوجود ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے 100% بچے وہ پک نہیں کر پاتے جو ان کو کرنا چاہیے. کچھ بچے مولویوں کی طرح رٹا لگا کے, اور کچھ بچے جو اپنے انڈرسٹینڈنگ بنا کے, لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو بک کے ساتھ باؤنڈ ہونا پڑتا ہے. سر میری آپ سے جسٹ یہ گزارش ہے, بک باؤنڈ ہونا ہمارے بچوں کے لیے ختم کیا جائے. ان کے ٹاپکس, ان کا جو ریلیٹڈ میٹیریلز ہیں, ان کی ایکسیس جو ہے وہ ان کے لیے آن لائن بنائی جائے. یہ جو بھاری بھرکم بستے یا پیٹیاں اٹھا کے بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں, ان سے ان کی جان چھڑائی جائے. ان کو یہ تھیوریاں پچھلی 2000 سال پہلے, 3000 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ پڑھانے کی بجائے خدا رہا ان کو جو اب آنے والے علم ہیں, جو موجودہ رائج علم ہیں, ان کی طرف لے کے آنا چاہیے. ان کی لاگ ان سسٹم, ہر گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے. اب کچھ اور ہو نہ ہو, موبائل پیکج ضرور ہوتا ہے, انٹرنیٹ اس پہ موجود ہوتا ہے. تو آپ ان کے لاگ ان سسٹمز ایسے بنانا شروع کریں سر کائنڈلی, جن پہ ان کی ایکٹیویٹی تمام شیئر ہو رہی ہو, آن لائن جا رہی ہوں, اور ہر ٹائم ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہوں, اور انہی بیس پر ان کی ایویلیویشن ہو. میں یہیں پر ایڈ اپ کرتا چلا جاؤں گا کہ امریکن جو سیکنڈری لیول کا بچہ میرے پاس اکیڈمکس اپنی لے رہا تھا, وہ بچہ اپنی جتنی بھی اسیسمنٹس ہوتی تھی, اسائنمنٹس ہوتی تھی, وہ ساتھ ساتھ سبمٹ کرتا چلا جا رہا تھا. اس کی بیس پہ وہ ویلیویشن ہو رہی تھی, اور اسی بیس پہ اس کا اینول رزلٹ جو تھا وہ بننا تھا. اس کے لیے اسپیشلائزڈ کوئی ایگزامینیشن ہیڈ نہیں ہونا, اس میں اس بچے نے شیٹیں لے کے نہیں بیٹھنا, اس میں اس بچے نے اپنا یاد کیا ہوا حافظہ نہیں اڈیلنا. وہ بچہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا سیکھ رہا ہے, وہ بچہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ فیڈ کر رہا ہے, وہ فیڈ کیے گئے کی بیس پہ اس کی ایویلیویشن ہو رہی ہے, اور اسی بیس پہ اس بچے کی گریڈنگ ہو رہی ہے. تو دیٹس ویری فائن. اور اس سے بچے میں سیکھنے کا, اس میں بچے میں انوینشنز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمارا نظام تعلیم, میں معذرت سے کہوں گا کہ ان باتوں سے آ رہی ہے. خدا را والدین جو صاحب اقتدار ہیں, وہ ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے پالیسی میکرز, جن کی بھائی سنی جاتی ہے. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں, ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں, لیکن وہ لوگ جن لوگوں کی سنی جاتی ہے, وہ خدا را ان باتوں کی طرف توجہ دیں. یہ نظام تعلیم ہمارا جو ہے یہ تقریباً کولیپس ہو چکا ہوا ہے. اس میں بہت ساری تجاویز ہیں. آپ نئے آنے والے یا جو پہلے سے موجود اساتذہ جو جدت پسند ہیں, آپ ان کو بٹھائیں, ان کو بٹھا کے ان سے پالیسیز لیں, وہ کیا چاہتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ اپ کرتا چلا جاؤں گا, عام سی بات ہے.
ہماری گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے، ماں کی خواہش ہے بچہ انگلش میڈیم پڑھے، بچہ اسکول میں بکس انگلش میں پڑھ رہا ہے، اپنے ساتھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ اردو میں کر رہا ہے، گھر میں جا کے وہ والدین جو خواہش کرتے ہیں ہمارا بچہ انگلش میڈیم پڑھے، ان کے ساتھ پنجابی بول رہا ہے، جب وہ باہر گلی محلے میں نکلتا ہے تو وہ پھر اپنی بالکل ہی لوکل زبان میں چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ تین طرح کی رکاوٹیں آ گئی سر، جن کی ہم نقل کر رہے ہیں ان میں گھر میں بھی وہی نظام، ان کا باہر بھی وہی نظام، اور ان کا اسکول میں بھی وہی نظام، تو بچہ پھر وہی سیکھتا ہے جو اس کو ہر گھنٹے مل رہا ہے، 24 گھنٹے جس ماحول میں وہ رہے گا وہی وہ حاصل کرے گا۔ اور ہمارے بچوں کی طرح نہیں کہ اس نے 2 منٹ کے لیے ڈرامہ کرنا ہے انگلش کا، پھر اس نے باقی جو اس کے 23 گھنٹے اور 58 منٹس بچتے ہیں وہ اردو اور پنجابی میں گزارنے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کے لحاظ سے بچوں کی آسانی کے لیے میرا صرف ایک ہی فوکس ہے، میرا یہاں پہ کسی کو کوئی کریٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہے، میرا یہاں پہ ایک ہی فوکس ہے، سر بچوں کو سمجھ آنی چاہیے، بچوں کی اسیسمنٹ آسان ہونی چاہیے، بچوں کے بیگز نہیں ہونے چاہیے، اگر نہیں اس سے گزارا نہیں ہوتا تو کم از کم چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں جدید علوم کے ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں بہت پرانی 1000 سال یا 2000 سال پرانی تھیوریز جو ہیں وہ نہیں پڑھانی چاہیے، نئی ٹیکنیکس جو ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کی طرف جانا چاہیے، جہاں پہ آئی ٹی جو ہے وہ صرف ایک کمپیوٹر سائنس کے بچے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر روبوٹک سائنسز جو ہیں وہ میڈیکل میں بھی بہت ساری اپنی نشانیاں گاڑ رہی ہے، تو میڈیکل سائنسز والے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی آئی ٹی انفارمیشن جو ہیں وہ ضروری جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ تو یہ ایک میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ کائنڈلی ہم اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارا نظام تعلیم کیوں مفلوج ہو رہا ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ ان کو کیوں مزید اوپر لے کے جا رہا ہے، یہ کچھ ڈفرینسز اور سملیرٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔